بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ یہ سورہ آل عمران ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ البقرہ کا اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے تفسیر اور مختصر تشریح کی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، منظور فرمائے، اور تا دم حیات تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے تفسیر، ترجمہ، تشریح، پڑھنا، پڑھانا اور اپنے رضا کے خاطر تا دم حیات تک خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ کا کلام ہے اور یہ بے بہا سمندر ہے۔ ان آیات کا شان نزول یوں ہے کہ نجران کے ایک وفد آیا اور ان میں 14 آدمی بڑے نامور تھے، اور ایک ان کا پادری ابو حارثہ نامی، وہ بڑا ان کا مناظر اور ان کے علامہ تھا۔ بحث مباحثہ شروع کیا میرا پیغمبر علیہ السلام سے، اور انہوں نے 3 نظریے پیش کیا۔ پہلا یہ کہ الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ تینوں میں سے 3 ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تیسرا ہے، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے جو والدہ ہے۔ جب یہ باتیں پیش کی اور انہوں نے دلیل کے طور پر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، اور اللہ نے کبھی فعلنا فرمایا، کبھی جعلنا فرمایا، کبھی انزلنا فرمایا، تو یہ جمع کے صیغے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے، کم از کم جمع کے فرد 3 ہوا کرتے ہیں۔ تو جب ان کے بولنا بند ہوا، میرے پیغمبر نے نبوت کے معصوم زبان نے، نبوت کے معصوم لہجے نے، نبوت کے معصوم انداز نے معصومانہ لہجے میں فرمایا، مجھے بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نظیر ہے یا نہیں، وہ دنیا میں آیا یا نہیں، آپ لوگوں نے دیکھا یا نہیں؟ کہا دیکھا ہے، آیا ہے، پیدا ہوا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ وہ ہے لیس کمثلہ شیء، عیسیٰ کا نظیر موجود، عیسیٰ علیہ السلام کا وجود موجود، عیسیٰ علیہ السلام کا مثال موجود، میرے اللہ کا نظیر نہیں، میرے اللہ کا مثل نہیں، میرے اللہ سامنے نہیں۔ معلوم ہوا یہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے۔ یہ لاجواب ہو گئے، اور یہ بھی بتایا کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا یا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ماں ہے یا نہیں؟ کہا جی ہاں ماں تو ہے، وہ مریم کے بیٹے ہیں، وہ مریم سے پیدا ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، جی ہاں اللہ اکیلا ہے، میرے اللہ کے ذات میں، میرے اللہ کے صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور اللہ کسی سے پیدا نہیں۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہے۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں، پیغمبر ہیں، مملوک ہیں، مالک نہیں، خالق نہیں، اللہ نہیں، معبود نہیں۔ اور تیسری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت اور اللہ تبارک و تعالی موت سے پاک، زندہ ہے اور ساری کائنات کو زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ ہے ہی ہے، سارے کائنات کو تامنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، فوت ہو جائیں گے، جو مرے گا وہ مملوک ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے وہ مالک ہے۔ اور انبیاء پہ موت، جبرائیل پہ موت، فرشتوں پہ موت، زمینوں پہ موت، آسمانوں پہ موت، ستاروں پہ موت، سب پہ موت، سمندروں پہ موت، بچنے والا ایک اللہ ہے، اللہ پر کبھی فنا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ کل شیء، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے سب میں فنا، مگر صرف اللہ کا ذات وہ باقی ہے۔ تو بالکل وہ لاجواب ہو گئے، پیغمبر علیہ السلام کے دلائل کا جواب نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے صاف بتا دیا، اور ان کے متعلق یہ ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور آگے بھی اس کے تذکرہ ہے۔ اور یہ سورہ آل عمران ہے۔ عمران یہ بیت المقدس کے خطیب اور امام تھے۔ خطیب اور امام کے بھی درجہ ہوا کرتے ہیں، لیکن آج ہم خطیب اور امام کو کیا درجہ دیتے ہیں؟ ایک امام ہے، اس کو ہم اتنے نیچے درجہ دیتے ہیں کہ آج جو جھاڑو لگانے والا ہے ان کا بھی اچھا خاصا تنخواہ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، رہائش ہے، لیکن جو آپ کی نماز کا امام ہے، پھر ہر چیز میں وہ مولوی صاحب کے پیچھے لگا ہوا ہے، صف بھی مولوی صاحب ٹیڑھا ہے، آپ 2 منٹ بھی مولوی صاحب پیچھے آئے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ 24 گھنٹے میں حاضر ہیں، جو مولوی 2 منٹ میں پیچھے آیا۔ کچھ شرم کرنا ہے، کچھ حیا کرنا ہے، کچھ علماء ائمہ کا قدر کرنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے نا۔ مولوی کیا نورانی ہے؟ جی فلانا مولوی صاحب پتہ نہیں ہے وہ ریڈی میں، کیا مولوی صاحب نورانی ہے؟ انسان نہیں ہے وہ معاشرے میں رہتا نہیں ہے کیا؟ ہے تو نورانی، ویسے نورانی کھانے پینے سے پاک ہیں، یہ جو 3-4 میں گزارا کرتے ہیں یہ نورانی تو ہیں، یہ نور سے کھا رہے ہیں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات سے ہے، اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ میں قربان ہو جاؤں، ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو لگام دیا۔ علماء ہمیشہ در پہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کا معنی بھی دیکھوں، یہ معنی بھی دیکھوں۔ اللہ نے بتایا ہے کہ میں دیکھوں کہ یہاں کرود کرید کرے گا، باس مباحثہ کرے گا یا اللہ کا حوالہ کرے گا، چاہے جتنا بھی جاؤ گے معلوم نہیں ہوگا، تو پہلے سے کہہ دو کہ واللہ عالم بمرادہ۔ اللہ وہ ہے جو کوئی معبود نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، مگر وہ ذات۔ وہ کون ہے؟ الحی القیوم، زندہ ہے، پوری کائنات کو تاما ہوا ہے،
سبحان اللہ زندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ حیات ہیں لیکن آئیں گے اور موت ان پہ آئے گی، وہ فوت ہو جائیں گے، لیکن میرے اللہ کے ذات زندہ، ہمیشہ سے زندہ۔ ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو گئے، یہ زمینوں کو آسمانوں کو تامنے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا، رعنائیاں دینے والا، حسن و جمال دینے والا، کمال دینے والا، گویائی دینے والا، یہ پھول، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کائنات، یہ نظام کو بنانے والا میرا اللہ۔ جبرائیل پہ بھی موت، میکائیل پہ بھی موت، موت والے فرشتوں کو بھی موت، زمین اور آسمانوں میں بھی فنا، باقی بچنے والا کون؟ اللہ۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ نظریہ کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں۔ وہ تب اترے گا کہ آپ مواحد علماء کے پاس بیٹھیں، آپ وقت دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین ایسے ہی آئے گا کیا؟ نزل علیک الکتاب بالحق، اتارا اللہ کے ذات نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے جو آمنے سامنے ہے، جو آمنے سامنے ہے ان کا تصدیق کرنے والا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اتارا اللہ تبارک و تعالی نے تورات اور انجیل کو، اس سے پہلے ہدایت واسطہ لوگوں کی، یقیناً وہ بھی ہدایت والے کتاب تھی، اور وہ نبی بھی گئے، کتابیں بھی گئے۔ اب آخر میں اللہ نے قرآن مجید لایا۔ اللہ کے کلام کے بعد اب کوئی کلام نہیں، میرے پیغمبر کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور اس امت کے بعد کوئی نئے امت نے آنا نہیں۔ لا کتاب بعد کتابی، لا نظام بعد نظامی، اس نظام کے بعد اب کوئی اور نظام نہیں۔ پیغمبر خاتم النبیین ہے، اور اللہ کے نبی کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ وانزل الفرقان، اللہ نے فرقان کو اتارا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، تاکہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں پہ، لہم عذاب شدید، ایسوں کے لیے عذاب ہے سخت، سخت عذاب ہے۔ سنیں میرے بھائی، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، انکار کرتے ہیں علماء کا اور صحابہ کا توہین کرتے ہیں والعیاذ باللہ، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ کی ذات زبردست ہیں اور بدلہ لینے والے، زبردست ہیں جب بدلہ لینے پہ آئیں اور بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔